بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے موضوعات کا آخری موضوع تھا جدید اور معاصر تحقیقات۔ اس آخری موضوع کے اندر ہم نے گزشتہ نشست سے جس ذیلی موضوع یا نقطے کا آغاز کیا تھا وہ تھا بینک کارڈز کا تعارفی اور فقہی جائزہ۔ نشست نمبر 99 میں ہم نے اس موضوع کے پہلی 3 نکات آپ کے سامنے رکھ لیے تھے، یعنی تعارف اور اہمیت، کارڈز کی اقسام اور کارڈز کے شرکاء۔ ان 3 باتوں کی تفصیل ہم نے گزشتہ نشست میں مکمل کر لی تھی، نشست نمبر 99 میں۔ آج نشست نمبر 100 ہے، تو اس میں ہم بقیہ 4 نکات کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ان کارڈز کی فقہی حیثیت، پھر کارڈ ہولڈر اور تاجر سے فیس لینا، کارڈز کے استعمال کا شرعی حکم، کارڈز پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ کا حکم۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ ان آخری 4 نکات کو پڑھتے ہیں۔ جہاں تک چوتھے نقطے کی بات ہے، فقہی حیثیت، کہ ان کارڈز کی شرعی حیثیت اور فقہی حیثیت کیا ہے۔ یعنی اس میں بنیادی طور پر ایک شخص ہے، وہ جاتا ہے کسی بینک کے پاس، وہاں سے کارڈ بنواتا ہے، پھر کارڈ لے کر کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، اس کارڈز کو وہاں استعمال کرتا ہے، تو درمیان میں دکاندار بھی آ گیا، دکاندار اس کو چیز دے دیتا ہے اور کارڈز کی بنیاد پر پھر کوئی رسید وغیرہ پہ اس سے دستخط لے لیتا ہے، اور دکاندار جو ہے وہ اس کارڈز کو پھر اسی بینک وغیرہ کے پاس بھیج دیتا ہے جس نے یہ کارڈ جاری کیا ہوتا ہے، وہاں سے جو ہے اپنی رقم لے لیتا ہے۔ پھر یہ کارڈ ہولڈر جو ہے یہ بینک کو ادائیگی کرتا ہے اور بینک اس کی طرف سے وہاں تاجر کو ادائیگی کر دیتا ہے۔ یہ جو ساری کارروائی ہے اس کی فقہی حیثیت کیا ہے، تو اس بارے میں مختلف علماء کی، معاصر علماء کی مختلف آراء ہے۔ زیادہ مشہور آراء جو ہے وہ 3 ہے۔ پہلی رائے یہ کہ وکالہ ہے، عقد وکالہ، یعنی بنیادی طور پر گویا کہ کارڈ ہولڈر نے کارڈ جاری کرنے والے ادارے کو ادائیگی کا وکیل بنا دیا۔ مثلا میں نے اگر بینک سے کارڈ بنوایا ہے تو میں نے بینک کو وکیل بنا دیا، اور بینک کو میں نے یہ بتا دیا کہ تم لوگ میرے وکیل ہو، میں جہاں پر بھی کسی تاجر کے پاس جا کر اس کارڈ کو استعمال کروں گا تو تم لوگ میری طرف سے ادائیگی کرو گے۔ تو گویا کہ وہ میرا وکیل اور نائب بن کر اس تاجر اور دکاندار کو بعد میں میری طرف سے ادائیگی کرتا ہے۔ تو گویا کہ کارڈ ہولڈر اور تاجر کا آپس میں یہ ہو جائے گا کہ وہ تو خریدار اور فروخت کنندہ ہو جائیں گے، اور کارڈ ہولڈر اور بینک کا آپس میں یہ ہو جائے گا کہ یہ وکیل اور موکل ہو جائیں گے، کہ کسٹمر جو ہے وکیل ہے اور بینک موکل ہے۔ تو اس طرح فقہی حیثیت اس کی یوں بیان کی گئی ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے۔ دوسری رائے بعض علماء کی یہ ہے کہ نہیں، یہ عقدی کفالہ ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس میں عقدی کفالہ یوں ہوتا ہے کہ اصل مقروض کے ساتھ کوئی تیسرا شخص بھی ادائیگی اور کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے ذمہ کسی کا قرض ہے تو ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ اس قرض کی ذمہ داری خود بھی لے لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ان پر جو قرض ہے وہ آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، اس کا کسی کو کہہ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقدی کفالہ۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بینک نے بنیادی طور پہ جس کے لیے کارڈ جاری کیا ہے اس کی طرف سے یہ ضمانت لے لی ہے کہ بھئی اس سے مطالبہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو تاجر بعد میں خواہ کارڈ ہولڈر سے اپنی رقم کا مطالبہ کرے، یا کارڈ ہولڈر کے کارڈ کو ایکسپٹ اور قبول کر کے بینک سے مطالبہ کرے، تو بینک جو ہے وہ بنیادی طور پر کفیل ہے، اصل کفیل جو ہے وہ بینک ہے۔ تو بینک اور کارڈ ہولڈر کے درمیان میں عقدی کفالہ ہو گیا۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ عقدی حوالہ ہے۔ عقدی حوالہ میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اصل مقروض کو بری ہو جاتا ہے عارضی طور پر یا جس سے بھی ہے، اور سارے کا سارا ادائیگی یا مطالبہ جو ہے وہ کسی تیسرے فرد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بینک اور کارڈ ہولڈر کے درمیان اور تاجر کے درمیان، یہ تینوں کے درمیان ایک عقدی حوالہ ہے کہ جب ایک انسان نے دکاندار کے پاس کارڈ استعمال کر کے چیز خرید لی تو یہ انسان دکاندار کا مقروض ہو گیا،
اور بینک نے اس کی طرف سے کارڈ جاری کر کے اس کے لیے اس کی طرف سے ادائیگی کو اپنی ذمہ لیا ہے، اور بینک نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کارڈ ہولڈر سے مطالبہ نہ کیا جائے بلکہ ہمارے کارڈ کو دیکھ کر پھر ہم سے مطالبہ کیا جائے، تو اب اصل مقروض تو یہ خریدار تھا، لیکن بینک نے اس کی خریدار کی طرف سے ذمہ داری قبول کر لی اور خریدار کو کہہ دیا کہ یہ بری ہے، ہم سے مطالبہ کیا جائے، تو یہ ہو جائے گا عقد حوالہ کہ ٹرانسفر ہو گیا، رقم رقم ٹرانسفر ہو گئی خریدار سے بینک کی طرف، اب تاجر جو ہے خریدار کے بجائے بینک سے مطالبہ کرے گا۔ تو عقد کفالہ اور حوالہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کفالہ کے اندر دونوں سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، حوالہ میں اصل مقروض کے بجائے تیسرے فرد سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو عمومی طور پر اسی رائے کو علماء نے قبول کیا ہے کہ یہ عقد حوالہ ہی ہے، لہٰذا یہ والی فقہی حیثیت اس کی زیادہ درست ہے، لہٰذا یہ عقد حوالہ ہے۔ تو یہ اس کی مختصراً فقہی حیثیت تھی۔ اس کے بعد جو اہم عنوان ہے وہ ہے کارڈ ہولڈر اور تاجر سے فیس وصول کرنا، یعنی کارڈ جاری کرنے والے جو ادارہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر حامل کارڈ سے اور تاجر سے دونوں سے فیس وصول کرتا ہے، جس کے لیے کارڈ جاری کیا اس سے بھی، اور جو تاجر کارڈ وصول کرتا ہے بعد میں اور کارڈ کی بنیاد پر کارڈ کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر بھی وہ اس سے بھی فیس وصول کرتا ہے یہ ادارہ۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بینک جو حامل کارڈ سے یا جس کے لیے کارڈ جاری کرتا ہے اس سے جو فیس وصول کرتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دراصل حامل کارڈ سے جو فیس وصول کیا جاتا ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں رسوم عضویہ ممبرشپ کی فیس ہوتی ہے، اور رسوم سنویہ اینول فیس ہوتی ہے، سالانہ فیس۔ تو بعض علماء نے تو اس کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فیس وصول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عقد حوالہ ہو یا کفالہ ہو یا جو بھی چیز ہے، لیکن اس میں آپ حامل کارڈ سے اگر فیس وصول کرتے ہیں تو یہ سود کے زمرے میں آئے گا، گویا کہ آپ نے حامل کارڈ کی طرف سے ادائیگی کر دی اور بعد میں آپ حامل کارڈ سے زیادہ رقم لے رہے ہیں، فیس بھی وصول کر رہے ہیں، یہ تو ایک قسم کا سود ہے۔ لیکن دوسری طرف کے بعض علماء نے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں بھئی اس کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیس ہے یہ خدمات کا بدل اور اجرت اور معاوضہ ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اگر حامل کارڈ کو کارڈ فراہم کرتا ہے، کارڈ جاری کرتا ہے تو اس کے لیے کارڈ بنوائے گا، اس کے لیے وہ کمپیوٹر کا استعمال کرے گا، وقت دے گا، اس کے حساب و کتاب کو رکھتا ہے، پھر اس کی طرف سے بعد میں تاجر کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اس کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، اتنے سارے کام کون فری میں کرتا ہے؟ تو اسی لیے اس کو اجرت قرار دیا جائے اور اس طرح کی فیس کی اجازت ہے، تو لہٰذا حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے بھی فقہ البیوع کے اندر اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا حامل کارڈ سے اگر بینک جو ہے یا ادارہ وہ اس طرح کی فیس وصول کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لہٰذا لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اجرت مثل ہو، یعنی اس طرح کے کاموں پر وہاں جو اجرت وصول کی جاتی ہے اتنی اجرت ہو، لہٰذا اس کی اجازت ہے۔ دوسری قسم کی جو فیس ہے وہ ہے تاجر سے فیس وصول کرنا، کہ کیا تاجر سے، یعنی جو تاجر کارڈ کو قبول کر کے کسی بھی کسٹمر کو کارڈ کی بنیاد پر چیز دے دیتا ہے اور بعد میں آ کر پھر بینک سے یا جس ادارے نے وہ کارڈ جاری کیا ہوتا ہے اس سے وہ رقم وصول کرتا ہے، تو یہ بیچی جانے والی اشیاء کے تناسب سے باقاعدہ ایک پرسنٹیج یہ ادارہ یا بینک اپنے پاس رکھتا ہے، تو آیا تاجر سے اس طرح کی فیس یا اس طرح کا یعنی کہ معاوضہ وصول کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں بھی علماء کی تقریباً دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ بینک نے جو ہے یہ بل آف ایکسچینج کی طرح انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن دوسری طرف علماء نے بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ بینک جو ہے تاجر کو باقاعدہ ایک مشین فراہم کرتا ہے جس مشین کو یوز کر کے وہ کارڈز کو چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دیگر جو خدمات ہے وہ بھی سر انجام دیتا ہے، مثال کے طور پر کچھ اوراق وغیرہ اور کارڈز وغیرہ یا پیپرز وغیرہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے گویا کہ بینک نے ایک اور کام بھی کیا، وہ کام یہ کیا کہ بینک نے اس کے لیے سمسرہ اور دلالی والا معاملہ کیا کہ بینک نے اس کے لیے یعنی کسٹمر فراہم کر دیے،
یعنی ایک طرف بینک نے تاجر کو کارڈز کے لیے مشین وغیرہ فراہم کر دیا اور دوسری طرف سے کسٹمر کو کارڈ دے دیا اور کہا کہ بھئی فلاں فلاں ادارے یا فلاں فلاں جو دکاندار ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو گویا کہ کسٹمر بھی فراہم کر دیا. تو اتنے سارے کاموں کا گویا کہ ایک قسم کا معاوضہ ہے جو تاجر سے لیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی ہے. تو بہرحال یہ کارڈ ہولڈر اور تاجر سے فیس لینے کے بارے میں یہ تفصیل. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا چھٹا عنوان یا چھٹا موضوع، وہ ہے کہ کارڈز کے استعمال کا شرعی حکم. اے ٹی ایم کارڈز کے استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو بس صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ہوتی ہے، آپ کارڈ استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، رقم نکالتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں، تو ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کو اگر حرام کام میں استعمال نہ کیا جائے تو جائز ہے، کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں بھی نہ کوئی سود وصول کیا جاتا ہے، نہ ڈیبٹ کارڈ والے کو کسی قسم کا ادھار دیا جاتا ہے جس پہ بعد میں سود وصول کیا جائے، بلکہ جیسے انسان ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے رقم کاٹ دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح چارج کارڈ کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو چارج کارڈ کو علماء نے عمومی طور پر تو منع کیا ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے. مثلا ایک شرط تو یہ لگائی ہے علماء نے کہ بھئی چارج کارڈ تب آپ یوز کر سکتے ہیں کہ جب ڈیبٹ کارڈ مہیا نہ ہو. اگر ڈیبٹ کارڈ سے کام چل سکتا ہے تو پھر چارج کارڈ کا استعمال جائز نہیں. اسی طرح دوسری بات یہ کہ چارج کارڈ والے پر لازم ہوگا کہ اس کو جتنا ٹائم دیا گیا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ ادائیگی کرو گے تو آپ پر سود نہیں لگے گا، اس ٹائم کے اندر ادائیگی اپنے اوپر لازم کرے، کیونکہ اگر وہ تاخیر کرے گا تو سود ادا کرنا پڑ جائے اس کو. ٹھیک. اسی طرح تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ چارج کارڈ کے والا جو ہے اس کارڈ کو حرام کاموں میں استعمال نہ کرے. یہ تو خیر ہر قسم کے اس کے لیے ہے. بہرحال ان تین شرائط کی موجودگی میں علماء نے ڈیبٹ کارڈ کی کچھ نہ کچھ اجازت دی. جہاں تک تیسری قسم ہے کریڈٹ کارڈ کا، تو کریڈٹ کارڈ کو اکثر علماء نے ممنوع لکھا ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ پر تو فوراً سود لگتا ہے، تو اس لیے علماء نے اس کی اجازت نہیں دی. البتہ بعض علماء کے ہاں یہ ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ اور چارج کارڈ دونوں سے ضرورت پوری نہ ہو سکے اور کریڈٹ کارڈ کی سخت ضرورت ہو، اور پھر اسی طرح کریڈٹ کارڈ میں آپ کو سود نہ ادا کرنا پڑے، یعنی اگر کوئی ٹائم ملے جس ٹائم میں آپ پر سود نہیں لگتا، یا کوئی ایسا معاہدہ کرنا نہ پڑے جس میں سود جو ہے ادائیگی کرنی پڑے، تو ایسی صورت میں پھر کریڈٹ کارڈ کی علماء نے گنجائش دی ہے کہ یا تو آپ کو ٹائم ملے کہ اس ٹائم میں آپ ادائیگی کرو گے تو آپ اپنے اوپر لازم کریں کہ ہاں میں اس ٹائم کے اندر ادائیگی کر لوں گا اور سود سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو پھر بھی اس کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ کو نہ ٹائم ملتا ہے نہ کچھ، جیسے ہی آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کریں فوری طور پر آپ کا سود لگتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی علماء نے، اور اس طرح مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد میں بھی عمومی طور پر کریڈٹ کارڈ کی اجازت نہیں دی گئی. البتہ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانی کے جلد 40 کے اندر کچھ شرائط کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کی اجازت دی ہے، یعنی وہ کچھ وہی شرائط ہیں جو چارج کارڈ کے لیے ہیں کہ بھئی وہاں پر کسی اور کارڈ کو استعمال کرنا ممکن نہ ہو، یعنی ڈیبٹ کارڈ سے ضرورت پوری نہ ہو سکے. اسی طرح جو ہے آپ کو کچھ ٹائم ملے جس ٹائم کے اندر آپ بغیر سود کے ادائیگی کر سکے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹائم کے بعد ادائیگی کریں گے تو آپ کو سود ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اپنے اوپر لازم کریں تو استغفار کر کے اس معاہدے یعنی جو معاہدہ ہے چونکہ وہ عمومی طور پر کسٹمر کے اختیار میں نہیں ہوتا تو اس لیے اس کی اجازت ہے، لیکن بشرطے کہ سود ادا نہ کرنا پڑے. بہرحال تو یہ خلاصہ ہے کارڈز کے استعمال کے شرعی حکم کا. آخری نقطہ دیکھتے ہیں کہ کارڈز پر ملنے والے ڈسکاؤنٹس کا شرعی حکم کیا ہے. یعنی آج کل عمومی طور پر جو لوگ کارڈ استعمال کرتے ہیں ان کو مختلف جو ہے وہ ملتے ہیں، یعنی ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں، تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کریڈٹ کارڈ پر ملنے والا ڈسکاؤنٹ. ٹھیک. کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ چارج کارڈ کو بھی استعمال داخل کر سکتے ہیں، بشرطیے کہ اس میں آپ کو یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ سے زیادہ یعنی رقم کی سہولت ملے اور بینک آپ کی طرف سے آپ کو کچھ ادھار رقم بھی فراہم کرے. تو بہرحال تو کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی عمومی طور پر تو علماء نے اجازت نہیں دی، ہاں مجبوری کی حالت میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی اجازت دی ہے. بہرحال اس پر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ یا وینڈر کی طرف سے جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یعنی کسی دکاندار کی طرف سے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کریڈٹ کارڈ پر، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ وہ یہ تو کسی قرض پہ نہیں ملتا،
بس دکاندار آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہے، یعنی آپ کا اور بینک کا تو آپس میں قرض کا معاملہ ہوگا کہ بینک آپ کی طرف سے تاجر کو قرض فراہم کرے گا اور آپ پر بینک کا قرض ہو جائے گا، لیکن یہ ڈسکاؤنٹ تو آپ کو بینک کی طرف سے نہیں مل رہا، یہ تو دکاندار کی طرف سے مل رہا ہے، تو مقروض اور قرض خواہ کے علاوہ تھرڈ پرسن آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک بینک کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ہے تو یہ ممنوع ہے اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر بینک جو ہے وہ ایک قسم کا، یعنی یہ بھی شرعی اعتبار سے، یعنی اس میں تو کوئی بنیادی طور پر تو کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی، کیونکہ کریڈٹ کارڈ میں بینک جو ہے وہ قرض خواہ ہوتا ہے اور کارڈ ہولڈر مقروض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کارڈ ہولڈر جب مقروض ہوتا ہے تو مقروض کو قرض خواہ کی طرف سے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، قرض خواہ کو مقروض کی طرف سے نہیں، اور جو قرض پر جو نفع حرام ہے جو سود کے زمرے میں آتا ہے وہ تو وہ حرام ہے کہ مقروض وہ قرض خواہ کو ادا کرے۔ اگر یہاں کارڈ ہولڈر بینک کو ادا کرتا ڈسکاؤنٹ تو تب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرض پر نفع ہے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ بینک جو ہے وہ کارڈ ہولڈر کو دے رہا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے دونوں ڈسکاؤنٹ کی علماء نے اجازت دی ہے کہ دکاندار کی طرف سے ہو یا بینک کی طرف سے ہو، اس کو قرض پر نفع نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خلاصہ ہے۔ ہاں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کا کیا حکم ہے وہ الگ ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا، اکثر علماء نے ممنوع کیا ہے، بعض علماء نے ضرورت کے موقع پر اجازت دی۔ ڈیبٹ کارڈ پر ملنے والا ڈسکاؤنٹ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ڈیبٹ کارڈ میں بھی دکاندار کی طرف سے جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ جائز ہے، اور اس کی وہی حیثیت جو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ بھئی یہ تھرڈ پرسن کی طرف سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کا بینک کے پاس قرض رکھا ہوا ہے نا اکاؤنٹ میں، دکاندار کی طرف کے پاس تو نہیں رکھا ہوا، تو دکاندار اگر آپ کو وہ دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بینک کی طرف سے جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ڈیبٹ کارڈ پر وہ جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ ڈیبٹ کارڈ کے اندر جس آدمی کا کارڈ ہوتا ہے اس نے بینک کے پاس باقاعدہ اپنے اکاؤنٹ میں رقم رکھی ہوتی ہے، اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے، تو بینک ہو گیا مقروض اور کارڈ والا ہو گیا قرض خواہ، ٹھیک ہے؟ اب بینک اگر کارڈ والے کو قرض فراہم کرتا ہے تو یہ قرض ہو جائے گا، گویا کہ مقروض قرض خواہ کو قرض فراہم کر رہا ہے اور یہ قرض پر ایک قسم کا پروفٹ اور نفع ہے، لہذا یہ ناجائز ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سودی بینک کے تمام اکاؤنٹس کی حیثیت تو قرض کی ہوتی ہے، تو وہ اگر سودی بینک والے اگر اپنے ڈیبٹ کارڈ والے کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ حرام ہوگا، قرض پر نفع ہوگا، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جب ہم غیر سودی بینک کے فقہی اکاؤنٹس کی فقہی حیثیت جو گزشتہ ہم نے موضوع میں دیکھا تھا اس کی حیثیت تو قرض کی نہیں ہے، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ ہولڈر کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ پر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی حیثیت تو قرض کی ہے، تو وہ ہم منع کر سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں کی حیثیت قرض کی ہے، لہٰذا بینک جو مقروض ہے وہ کارڈ ہولڈر کو ڈسکاؤنٹ فراہم کر رہا ہے، لہٰذا یہ ممنوع ہے۔ لیکن جہاں تک سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ کی بات ہے کہ اگر ایک ڈیبٹ کارڈ والا آدمی ہے اس نے اسلامک بینک کے اندر فکس ڈپازٹ یا سیونگ اکاؤنٹ بنایا ہے اور اس کے اندر رقم رکھی ہوئی ہے تو اس رقم کی حیثیت تو قرض کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس رقم کی حیثیت قرض کی نہیں ہے، اب اگر بینک اس ڈیبٹ کارڈ والے کو اس سیونگ اکاؤنٹ یا ڈیبٹ یا فکس ڈپازٹ کی بنیاد پر وہ کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، اس کو آپ قرض پر نفع نہیں کہہ سکتے، اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیبٹ کارڈ میں اگر بینک کی طرف سے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو سودی بینک کی طرف سے جو ڈیبٹ کارڈ میں اکاؤنٹ ڈیبٹ ہولڈر کو کارڈ ہولڈر کو جو بھی نفع ملتا ہے وہ حرام ہے۔ اسلامک بینک میں اگر تو کرنٹ اکاؤنٹ آپ نے بنایا ہے اور ڈیبٹ کارڈ ہے آپ کا اور بینک آپ کو وہ دے رہا ہے، اس کو بھی علماء اجازت نہیں دیتے، لیکن جو فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ کا اسلامک بینک میں، سودی بینک میں نہیں، اسلامک بینک میں فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے اور وہ بینک آپ کو ڈیبٹ کارڈ پر کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہو گیا قرض پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ کا۔ اس میں مزید تفصیلات ہے، معاصر علماء کی ایک اختلافات بھی ہے، لیکن جو ہمارے نزدیک راجح ہے وہ خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔